بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ زیر ناف بالوں پر لیموں کا رس لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی برقرار رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، لونگ چبانے سے معدے اور جگر کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ زنگ آلود لوہے پر کوک کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ فوری اتر جائے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ سوال: کسی کو خون کا عطیہ دینے کے بعد کتنے دنوں میں نیا خون بن جاتا ہے؟ جواب: خون عطیہ کرنے کے 3 دن میں کمی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ 56 دنوں میں خون کے مکمل خلیات بن کر تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ سوال: پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا بننے والا؟ جواب: نیا بننے والا خون پرانے خون کی بنسبت زیادہ تازی اور طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر کے گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر میں اضافے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے؟ ناظرین، کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، انشاءاللہ صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شملہ مرچ کھانے سے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ادرک کھانے سے چہرے کی جلد لال سرخ رہتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چباؤ، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ سامعین، ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی کے مریض افراد کو انار کھلا دیں۔ جسمانی کمزوری میں مبتلا افراد کو کیلے کھلائیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پونچھا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہیں۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے کیڑوں سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے میں استعمال کریں، پخانہ نارمل آنے لگے گا۔ ناظرین، روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔
چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین علاج ہے۔ ناظرین، حاملہ عورت گاجر کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، کندھے کو جھکا کر بیٹھے رہنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو۔ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور بدن کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کرو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کول ڈرنک پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کول ڈرنک آپ کو کھانا ہضم کرنے میں کبھی بھی مدد نہیں دے سکتی۔ ناظرین، زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیکر کے پھول کی خوشبو کو سونگھ لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ ناظرین، نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے کبھی خارش نہیں ہوتی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ذمے قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں اور جنسی قوت بڑھتی ہے۔ اگر چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق تیز بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ شرید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے مالدار شخص کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کی بے عزتی کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے سخت کلامی کرنا جائز ہے، اور اس کو سزا دینے سے مراد ہے کہ اسے قید کرنا جائز ہے۔ ناظرین، اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ ناظرین، پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوری بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ 1 لیمو روزانہ کھا لینے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ چہرہ اور ہاتھ گورے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھ پر مل لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مقروض کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں۔
جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ ناظرین، حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کریں۔ ناشتہ اہم غذائی اجزاء حاصل کرنے کا ایک موقع ہے جو دن کے دوسرے وقت نہیں ملتے۔ بہت سے ناشتے کے کھانے فائبر، پروٹین، کیلشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ناشتہ چھوڑنے والے افراد ان اہم غذائی اجزاء سے محروم ہو سکتے ہیں جو مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، شلجم کا رس پینے سے جوانی جلدی آتی ہے، چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے، بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے اور بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے بیان کیا کہ اس اثناء میں ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب دور جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم یہ کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی عظیم آدمی فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارہ نہ تو کسی کی موت پر ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر، لیکن جب ہمارا رب ببرکت ہے نام اس کا کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بعد ازاں ان سے قریب آسمان والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی یہ آواز آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہوتا ہے۔ آسمان والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حتیٰ کہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ شیاطین اس بات کو اچک لیتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو القا کر دیتے ہیں، اور اسی دوران انہیں انگارے مارے جاتے ہیں۔ وہ خبر جو اصل شکل میں القا کر دیتے ہیں تو وہ حق اور درست ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ اور ملا لیتے ہیں اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، انشاءاللہ مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ ناشتہ چھوڑنا ایک معمولی بات لگ سکتی ہے، لیکن یہ جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکا پھلکا کھانا بھی دن کے باقی حصے کے لیے مثبت آغاز فراہم کر سکتا ہے، جس سے توانائی، مزاج اور مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کر لیں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہو جانے کے بعد نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں سے بعض نے اس حال میں صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا۔ جس شخص نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا منکر ہے۔ اور رہا وہ شخص جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کے سکوت کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے کے اثرات صرف جسمانی صحت تک محدود نہیں بلکہ ذہنی صحت پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو افراد ناشتہ چھوڑتے ہیں ان میں مزاج کی خرابی، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ غذائیت کی کمی سے سیروٹونن کی سطح کم ہو جاتی ہے
جو مزاج کو بہتر بنانے میں مدد دینے والا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو، بلکہ جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، موٹاپے کے شکار لوگ صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کریں، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ چنوں میں مشری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ پانی میں لیموں کا رس ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے، زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ معزز ناظرین، ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، چہرے کی جھریاں ایک ہفتے میں غائب ہو جائیں گی۔ نہار منہ دہی کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ، یہ معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کے دانت کبھی خراب یا کمزور نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے حد الوسیع پرہیز کرے۔ پانی کے ساتھ دوائی کھانی ہو تو پانی کم پیا کریں، اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ گنے کا رس ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو جائے تو گھر میں مسور کی دال استعمال کیا کریں۔ سبزیوں کا رس پینے سے دبلا پتلا انسان بھی خوبصورت اور خوبرو ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں وہ مردانہ طاقت کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر لگاؤ، غیر ضروری بال دور ہو جائیں گے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے لوگوں کی پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پانی پینے سے پہلے لیموں کا تھوڑا سا رس اس میں شامل کر لو، موٹاپا جلدی ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت جلدی نہ سونے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر جسم پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیلا کینسر کے مرض میں نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل عصمت سرما آنکھوں میں لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اگر سانس پھول جانے کا مسئلہ ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، اس سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے پرہیز کرو، اس سے جسمانی طاقت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چینی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ رات کو دودھ کا گلاس پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے والا انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ بھنڈی کی سبزی زیادہ کھانے والے لوگوں کا جگر اچھا رہتا ہے۔ معدے کے مریض لوگ بھنڈی کھانے سے گریز کریں۔ جو لوگ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتے ہیں ان کا حافظہ اور معدہ ہمیشہ قوی رہتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑ لینے سے دانتوں کی پیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک سونا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور کھانے سے آپ کا معدہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔
روزانہ ایک تازہ سیب کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ معتدل حد سے زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، چہرے پر بدنما داغ دبے دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس مکس کرو، اس سے چہرے کی مالش کرو، چہرے کے سارے داغ صاف ہو جائیں گے۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پی لو، اس سے بخار اتر جاتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال ہڈیاں کمزور کر دیتا ہے۔ ناظرین، جو حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ زیادہ میٹھی اشیاء کھانے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے تازہ پتے چبائیں۔ ناظرین، چقندر کا چھلکا چہرے پر لگائیں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موٹی عورت چائے بناتے وقت اس میں ادرک کا ٹکڑا اور دار چینی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائے۔ جب پانی تھوڑا رہ جائے تو چھان کر استعمال کریں۔ اس مشروب کے استعمال سے پیٹ جلدی اندر جانے لگے گا اور وزن بہت جلد کم ہو جائے گا۔ ناظرین، شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ جھریاں ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو، اس کے ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور 2 گھنٹے بعد چہرہ دھو لو، جھریاں 2 دن میں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب بھی جوتا خریدنے جاؤ تو شام کے وقت جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ اپنے نہانے والے پانی میں نیم تازہ لیموں نچوڑ لیں اور یہ عمل روزانہ دہرائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمکدار ہو جائے گی اور کافی خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ گرم روٹی کھانا معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ زیادہ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ ناظرین، اچانک کسی کو تیز بخار ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابالیں۔ جب پانی اچھی طرح ابل جائے تو اس میں عرق گلاب ملا لیں۔ یہ مشروب مریض کو دیں۔ یہ مشروب پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار جلد ٹوٹ جائے گا۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ٹماٹر کا جوس دل کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے پاس گلاب کا پھول رکھ کر سو جاؤ، مچھر نہیں کاٹیں گے۔ ناظرین، آم کھانے کے بعد 3 گھونٹ ٹھنڈی کچی لسی پی لینے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔